آج جیسی جیکسن کا انتقال ہو گیا 82 سال کی عمر میں۔ جیسی جیکسن کون تھے؟ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ دنیا میں اس طرح کے کوئی ایونٹس ہوں تو میں اپنے نوجوانوں کو، اردو بولنے سمجھنے والے نوجوانوں کو میں خاص طور پر یہ بات بتا سکوں، اس لیے کہ ہمارے نوجوان خاص طور پر کتابوں سے دور ہیں، پڑھنے لکھنے سے دور ہیں، انفارمیشن کا سورس سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پر عموماً جو انفارمیشنز آتی ہیں وہ بہت سطحی اور شیلو ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی تاریخ میں اورینٹڈ ہونا چاہیے، اپنے جغرافیے میں اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ تو بس اسی نیت کے ساتھ جب بھی اس طرح سے کوئی انٹرنیشنل خبر آتی ہے تو میری یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے اردو میں اس کو بیان کر دوں، تاکہ وہ ہمارے نوجوان جو اردو سمجھتے ہیں وہ جان سکیں۔ تو دیکھیے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں بہت عرصے تک جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کا استحصال ہوتا رہا ہے بہت زیادہ۔ جو پبز ہوتے تھے، ہوٹل ہوتے تھے، ان میں لکھا ہوتا تھا کہ اس میں سیاہ فام لوگ جو ہیں وہ نہیں داخل ہو سکتے۔ سلیکٹڈ جگہیں تھیں جہاں سیاہ فام لوگ آتے تھے، ان کے رہنے کے جو جگہیں تھیں وہ بڑی مخصوص تھیں۔ اسی طرح جابز کے سلسلے میں ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی تھی۔ پھر یہ امریکہ میں ایک بہت بڑی موومنٹ چلی اور بہت سال تک چلتی رہی، جس میں جو ان کے سربراہ تھے وہ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر تھے، جو کہ بہت ہی ایک مخلص، بہت بے باک، بہت جرت والے لیڈر تھے۔ اور ان کی لیڈرشپ کی خصوصیت ہی تھی کہ انہوں نے امن کے ساتھ امریکہ کے اندر یہ سول رائٹس کی موومنٹ چلائی، اور سیاہ فام لوگوں کے ان کے حقوق دینے کے لیے، ان کو ایکول اپرچونٹی دینے کے لیے، جابز میں ایکول اپرچونٹی دینے کے لیے، ان کے خلاف جو نفرت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک موومنٹ چلائی۔ لیکن انفارچونیٹلی 1968 میں ان کو مار دیا گیا، ان کو گولی لگی اور ان کو مار دیا گیا، اور یہ میمفس میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس وقت ان کے ایک ساتھی تھے جو ظاہر عمر میں ان سے چھوٹے تھے اور ان سے جونیئر تھے، وہ یہ جیسی جیکسن تھے، اور یہ مارٹن لوتھر کنگ کو جس وقت گولی لگی ہے تو یہ بالکل اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور مارٹن لوتھر کنگ کی جو لیگیسی تھی، جو ان کی موومنٹ تھی، جو ان کا، آپ نے ایک مشہور تقریر سنی ہوگی، آئی ہیو اے ڈریم، تو وہ جو آئی ہیو اے ڈریم، پلیز اگر آپ نے نہیں سنی تو آج ہی لکھیے گا آئی ہیو اے ڈریم، تو آپ کو یوٹیوب کے اوپر اور ہر جگہ پر گوگل میں آپ کو وہ تقریر مل جائے گی۔ وہ لیڈرشپ میں اور لوگوں کو کس طریقے سے انسپائر کرنا ہے، اس میں وہ ایک لینڈ مارک قسم کی تقریر ہے۔ اگر آپ نے وہ تقریر نہیں سنی تو آپ نے بہت کچھ مس کیا، اور آپ اس تقریر کو ضرور سنیے گا۔ تو ان کے ساتھ یہ جیسی جیکسن تھے، اور انہوں نے پھر ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کیا۔ یہ ایک بہت زبردست مقرر تھے، اور یہ وہی جو سیاہ فام لوگوں کے رائٹس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی۔ جس طرح ان کی تقریر کا یہ عنوان ہوتا تھا آئی ہیو اے ڈریم، تو یہ اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے آئی ایم سم ون، آئی ایم بلیک، آئی ایم بیوٹیفل، I deserve to be protected. I deserve to be respected. I deserve to be taken care of. I am beautiful. I am black. I am someone. تو اس طرح سے اپنی تقریر کو شروع کرتے تھے اور لوگوں کو گرماتے تھے۔ اور پھر انہوں نے غالباً 1984 میں، اگر یہ سال غلط ہو تو پلیز اس کو پلیز اگنور کیجیے گا، میرا خیال ہے کہ 1984 میں انہوں نے پہلی دفعہ اتنا زیادہ فیم حاصل کر لیا کہ یہ پریزیڈنشل الیکشن میں کھڑے ہوئے ڈیموکریٹس کی طرف سے، اور ایک سیریس یعنی کنٹیسٹنٹ تھے، اور اس بات کا امکان تھا کہ یہ جیت بھی سکتے ہیں، تو لیکن یہ اس میں جیتے تو نہیں، لیکن یہ پہلے سیاہ فام صدر ہوتے۔ اور اس کے بعد پھر ان کی اسی لوگ کہتے ہیں، اور براک اوباما کہتے ہیں کہ یہ انہی کی محنت کا یہ کنٹینویشن تھی کہ ایک دن براک اوباما جو ہے سیاہ فام، وہ امریکہ کے صدر بنے، اور 2 دفعہ صدر بنے۔ اور جس دن براک اوباما نے صدر کا حلف لیا تو جیسی جیکسن جو تھے وہ آگے بیٹھے تھے، اور ان کی آنکھیں بالکل اشکوں سے
بھری ہوئی تھیں اور وہ رو رہے تھے، بہت زیادہ خوشی کے آنسو تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایک سیاہ فام آدمی جو ہے وہ امریکہ کی صدارت کے عہدے کے اوپر پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ریکگنائز کیا گیا انٹرنیشنلی، بہت سے ملکوں نے ان کو آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں دیں، بہت سارے ملکوں نے ان کو جو اپنے اعلیٰ سول اعزازات تھے ان سے کیا، اور یہ پھر ایک دفعہ جو بیپٹسٹ منسٹر، یعنی جو میرے خیال ہے مذہبی امور کے منسٹر ہوتے ہیں، یہ وہ بھی رہے امریکہ کے اندر۔ اور نہ صرف یہ کہ چونکہ یہ ڈیموکریٹ تھے تو نہ صرف یہ کہ ان کو ڈیموکریٹس میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ ریپبلکن جو تھے وہ بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اور آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور کہا ہے، اور اوباما تو خیر انہوں نے بہت ہی اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اوباما تو جیسے یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے صدارتی انتخاب میں جیتنا اور 2 دفعہ صدر بننے میں اس تمام موومنٹ کا، تمام کوششیں اس کے پیچھے ہیں جو کہ جیکی جیکسن نے کی ہے۔ تو بہرحال وہ ایک بہت بھرپور، بہت کامیاب، بہت سکسیسفل زندگی انہوں نے گزاری۔ کچھ کنٹروورسیز بھی ان کی زندگی کے ساتھ کچھ رہیں چھوٹی موٹی، لیکن بڑے آدمیوں کی زندگیوں کے ساتھ اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بائی لارج وہ پوری دنیا میں سول رائٹس میں اور پرامن طریقے سے اپنی بات کو پہنچانے میں اور لوگوں کو موبلائز کرنے میں ان کا بہت بڑا رول تھا۔ تو آج ان کا انتقال ہو گیا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو اس شخصیت کے بارے میں بتا سکوں۔